تو سمجھ میں آ رہی نا بات. اسی طرح روزے کی بھی یہی کیفیت کہ روزہ جو ہے وہ عبادت ہے. وہ اوقات آپ عبادت، فرض عبادت کے عمل سے گزر رہے ہیں، آپ ادا کر رہے ہو، تو 14 گھنٹے یا 13 گھنٹے آپ عبادت میں ہیں. یہ اس کا استعداد آپ کے اندر رہنا کہ میں روزے میں ہوں، میں روزہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، عبادت میں ہوں میں. اس کا استعداد رہنا میں روزے سے ہوں، یعنی عبادت میں اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں طاری رکھنا، اپنے قلب کو حاضر رکھنا. میں روزے میں ہوں، بھولنا نہیں. معاشرے میں گئے، ماحول میں گئے تو وہ ان کے جو عادات ہے، اطوار ہے، وہ کیفیات اپنانا نہیں، اپنے اندر اس کو کنورٹ نہیں کرنا، بلکہ میں عبادت میں ہوں، میں روزے میں ہوں. یہ اس کا ہم کو ہمیشہ استحضار رہنا، یاد رہنا، ہم کو بھولنا نہیں کہ میں عبادت میں ہوں اللہ کی. جیسے نماز میں عام طور پہ بندہ جو عادی ہوتا نماز کے جو شرائط ہے اس کو پورا کرتے ہوئے نماز پڑھنے کا عادی بن جاتا، نماز ادا کرنے کا، تو الگ کیفیت ہوتی اس کی، استعداری کیفیت ہوتی. وہ جانتے رہتا کہ میں نماز میں کہاں ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظروں میں ہوں. یہ کیفیت اس کی ہوتی. تو روزے کے دوران بھی بندے کے اندر تقویٰ آ جانا کہ میں اللہ کی عبادت سے گزر رہا ہوں، عبادت ادا کر رہا ہوں، میں عبادت میں ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو روزے کے دوران بندے کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھتے پن کو وہ جاننے لگتا، محسوس کرنے لگتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کی دیکھنے والی جو صفت ہے دیکھتے پن کی، وہ بندے کے اوپر جاری اور ساری ہو جاتی. اس کا استحضار اندر آ جاتا ہے روزے کے دوران کہ اللہ دیکھ رہا میں کیسے کھاؤں، اللہ دیکھ رہا میں کیسے پیوں. وضو کرتے وقت کون دیکھ رہا ہے؟ بولو آپ. کوئی نہیں دیکھتا ہوتا، کہ دیکھنے والے تو یہ دیکھتے کہ وہ کلی کر رہا ہے، دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں. وہ نکل سکتا ہے 1-2 گھونٹ پانی، کون دیکھتا؟ لوگ یہ سمجھتے کہ وضو کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے. لیکن مجال ہے کہ یہ خطرہ ہو اپنے حلق کے نیچے جانے دے. چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، کئی اللہ تعالیٰ کی منع کی گئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو یہ عوام کا روزہ، خواص کا روزہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو ہر اس برے نظارہ دیکھنے سے بچائے رکھنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں سے اپنی نظروں کو بچائے رکھنا، یہ آنکھ کا روزہ ہے. اگر نہیں آپ وہ دیکھتے رہے وہ نظارے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. غیر محرم کو دیکھنا منع ہے، غیر عورت کو دیکھنا منع ہے، تو ہم دیکھتے ہیں. پہلی نظر پڑی ہم پر، وہ ایک پہلی نظر معاف ہے. پھر اس کے بعد جو نظر کرتے ہیں ہم، تو عمدن ہم چاہ کر کے اس طرف نظر کیے تو گناہ ہے. اسی طرح غیر محرم جو ہے، مرد ہے، اس کو دیکھ لیے، پہلی نظر معاف ہے. اب بار بار عمدن دیکھنا جو ہوتا ہے وہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہوتی. تو ہم ان دنوں میں روزے کے دوران، عام دنوں میں بھی دیکھنا گناہ ہے ایسا، لیکن روزے میں ایک عبادت میں ہوتے ہوئے آپ نہیں دیکھنا ہے. آپ کو حکم دیا گیا، عمدن دیکھ رہے تو آپ کا روزہ خراب ہو جاتا. وہ تمام نظارے جس سے اللہ تبارک، دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے. تو وہ نظارے ان آنکھوں سے ہم دیکھنے سے گناہ ہوتا ہے. تو روزے کے دوران، عبادت کے دوران ہم گناہ کر رہے ہیں. ایک تو عبادت میں ہے، اوپر سے گناہ بھی کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا جرم ہے یہ. تو اس سے بچے رہنا، یہ آنکھ کا روزہ ہے. اور یہ منع کی گئی چیزوں سے اپنے آنکھ کو روکے رکھنا، اور ان آنکھ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جن نظاروں کو دیکھنے سے خوش ہوتے وہ نظاروں کا دیدار کرنا ہے. قرآن کی تلاوت کرو، اگر آپ خانہ کعبہ میں ہیں تو خانہ کعبہ کا دیدار کرو، یہ نیکی ہے، اللہ کی خوشنودی اس سے ملتی ہے. اور ماں باپ کو، اپنے والدین کو پیار بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ بڑا ثواب ہے. تو یہ دیکھو اگر ماں باپ ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے آثار جو ہیں، آثار اللہ جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کائنات میں بھری پڑی ہوئی ہیں. ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں.
تو جب دیکھتے ہیں آپ کسی جھاڑ کو دیکھے، درخت کو دیکھے، اس کی خوبصورتی کو دیکھے، پھول کو دیکھے، پھل کو دیکھے، یہ تمام جائز ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کمالات جمالات جو ہیں. تو یہ جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی نشانیوں کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ذکر اللہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کیسے آسمان پر نگاہ پڑی، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان کو کھڑا کیا بغیر کسی کھمبے کے یعنی پلر کے، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ کیا ہے؟ آنکھوں کی عبادت ہے. اللہ آثار اللہ کو دیکھنا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا، اس میں آنکھوں کو رکھنا. ایک تو یہ کہ اللہ منع کرے، جن چیزوں سے منع فرمائے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ راضی ہوتے ان چیزوں کو دیکھنا. یہ روزے کو اور ہمارا تقویت پہنچاتا ہے، یہ کیفیت ہماری. تو آنکھوں کو تلاوت قرآن میں مشغول رکھنا، اللہ کی نشانیوں کے دیدار میں مشغول رکھنا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس طرح روزے کی کیفیت، روزے کے دوران ہم کو آنکھوں کو اس طرح مشغول رکھنا ہے. اور کان کو ان باتوں سے جن باتوں کو کہنا گناہ ہے، کان کو اس طرف لگائے رکھنا، ان باتوں کو سننا خوش ہو کر کے، اور اس طرف جستجو کے طور پر کوئی کسی کی غیبت کر رہا، کسی کی برائی کر رہا، وہاں پر بیٹھ کر کے اپنے کانوں کو لگانا تھا کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. روزے کے دوران تو بالکل کرنا ہی نہیں. اس طرف کانوں کو اس سے بچائے رکھنا. پھر کانوں کو کس میں مشغول رکھنا؟ کہ اللہ کا ذکر سننے میں مشغول رکھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کا ذکر سننے میں، قرآن کی تلاوت سننے میں، ہاں اس میں کانوں کو مشغول رکھنا. سمجھ میں آ رہا نا بات؟ اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہاں اور کیا ہے؟ تہمت، جھوٹی تہمت نہیں باندھنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا. یہ تمام باتیں زبان کا روزہ ہے. اور زبان کو کس میں مشغول رکھنا؟ کہ اللہ کے ذکر میں تر رکھنا، زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں تر رکھنا. اور زبان کو تلاوت قرآن میں مشغول رکھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ زبان کا روزہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور ہاتھ پیر کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جن باتوں سے منع کرے وہ باتوں کو، ان باتوں سے پرہیز کرنا، یعنی گناہ کی طرف ان ہاتھوں کو آگے نہیں بڑھانا، ان پیروں کو گناہ کی طرف نہیں چلانا چاہیے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ ان کا روزہ ہے. اور کیا کرنا؟ ہاتھ پیر کو ان میں مشغول رہنا، ان ہاتھوں سے کسی روزے دار کی، کسی مجبور کی، کسی مسکین کی مدد کرنے میں لگا دینا، اپنے بڑوں کی خدمت کرنے میں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں ان ہاتھوں پیروں کو لگا دینا. اس میں ایک چیز سے روکنا، دوسری چیز میں مشغول رکھنا. بھائی یہ اعضا جوار ہیں، کسی نہ کسی چیز میں مشغول رہتے ہیں، یا تو وہ برائی میں رہتے ہیں یا تو اچھائی میں رہتے ہیں. دو ہی کیفیتیں ہیں. جیسا 24 گھنٹوں میں دو ہی کیفیتیں، یا تو دن ہوتا ہے یا تو رات ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یا تو اندھیرا ہوتا ہے یا تو اجالا ہوتا ہے، تیسری کیفیت کچھ بھی نہیں رہتی. تو اسی طرح یہ اعضا جوارہ یا تو نیک عمل میں رہتے ہیں یا تو برائی میں رہتے ہیں. تو برائی سے بچائے رکھ کر کے خالی ایسے رکھے تو پھر برائی کی طرف چلے جاتے. تو ان کو کیا کرنا؟ اچھائی میں مشغول کر دینا، تو ان کو موقع ہی نہیں ملتا برائی کی طرف جانے کے لیے. تو اس لیے ہاتھ پیر کو کیا کرنا؟ گناہ والی جو کیفیتیں ہیں اس کو اپنانے نہیں دینا، بلکہ ان ہاتھ پیر کو خدمت میں لگا دینا. جو ضعیف العمر ہیں، جو کمزور ہیں، جو معذور ہیں، ان کی خدمت میں لگا دینا. ماں باپ کی فرمانبرداری، ان کی خدمت میں، کام میں مشغول کر دینا، اچھے کام میں، نیک کاموں میں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان ہاتھوں سے وہ یتیم، یسیر، مسکین پر، کمزور پر ظلم نہیں کرتا، جھگڑے فساد نہیں کرتا، کسی کمزور پر ظلم نہیں ڈھاتا. تو سمجھ میں آئی نا بات؟ اس کا اہتمام کرنا. افطار کے وقت عقل حلال سے افطار کرنے کی کوشش کرنا. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ جو جائز طریقے سے جو حاصل کی ہوئی غذا سے افطار کرنے کی کوشش کرنا. اور زیادہ بھی نہیں کھانا. اکثر جو دیکھا گیا رمضان المبارک جب آتا ہے لوگ اتنی چیزیں کھاتے ہیں جو غیر رمضان میں نہیں کھاتے. اب غور کر کے دیکھو، حالانکہ رمضان آیا ہمارے لیے کم کھانے کم پینے کے لیے، تو زیادہ کھانے والے بن جاتے. اب جو مرغن غذائیں، جو حلیم ہیں،
हाजिर हैं, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की ग़िज़ाएं वो खाने लगता है, तरह तरह के फल खाने लगता है रमज़ान में। तो इफ्तार में ज़्यादा सैर होकर के नहीं खाना, इसके पाबंद हो जाना कि 1/3 अगर पेट का अगर हम 3 हिस्सा करें, 3 हिस्से, तो 1 हिस्से में खाना खाना है, 1 हिस्सा पानी से भर लेना और 1 हिस्से को खाली छोड़ देना। समझ में आ रही ना बात? इस तरह अक्सर जो देखा गया, जो रमज़ान में जो लोग करते हैं, अब इस साल तो वो मौका नहीं है, इससे पहले की जितने भी रमज़ान गुजरे हैं उन दिनों में लोग क्या किए थे, क्या करते थे, ऐसे इफ्तार पार्टियों में, दावतों में इतना मुनहमिक हो जाते थे कि टूट पड़ते थे इन ग़िज़ाओं पर। पता लोग गैर मुस्लिम देख करके कहते थे कि भाई ये क्या है, रोज़दार है, ये कैसे लोग हैं, ये रोज़ा रखे क्यों, ये लोग भूखे क्यों रहे, एकदम टूट पड़ना जब ग़िज़ाओं को देखे। तो रोज़े की जो खुसूसियत है, जो रोज़े के जरिए से हमको जो अल्लाह ताला नफ्स का तज़किया अता फरमाने का एहतिमाम करे, वो तमाम का तमाम हमसे, हमारे हाथों से चले जाता। एकदम सैर होकर के खा लेना कि हलक तक ग़िज़ा हम भर लेना कि फिर नहीं मिलती ऐसी ग़िज़ा। तो रोज़े की जो खुसूसियात है उससे महरूम कर दिए जाते हैं। तो इतना नहीं, जैसा कि अभी मैं फरमाया कि 1/3 पेट खाना खा लेना, 1/3 पानी के लिए छोड़ना, 1/3 खाली पेट छोड़ देना, इससे हमारे अंदर रूहानियत तक़वियत पाती है। पूरी रमज़ान मुबारक जो आता है, रात पूरी खाने के लिए लोग क्या करते हैं, सैर व तफरीह के लिए निकल जाते हैं रमज़ान मुबारक में, तो भाई फलां होटल की हलीम, फलां होटल की चाय, फलां होटल की फलां डिश रमज़ान में स्पेशल मिलती है, वो नहीं खाए, आप पूछते हैं लोग, आप वो नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए बोले जिस बात। तो ऐसा एक तर्ज अमल हो गया रमज़ान के दौरान हम लोगों का, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रोह का, कि ये लोग रातों में घूमते फिरते हैं कि शॉपिंग के नाम पर और खाने पीने की चीज़ें से इस्तेफादा करने के नाम पर सारी रात घूम फिर कर खा करके सो जाते हैं जी। तो ये रोज़ों से, ऐसे रोज़ों से हमको कुछ नहीं मिलता। समझ में आई ना बात? पहले क्या है, आम लोगों का रोज़ा ये कि खाली पेट का रोज़ा रखते हैं। आम लोगों में से खास लोगों का रोज़ा क्या है कि पेट के साथ साथ वो आंखों का रोज़ा, कान का रोज़ा, हाथ पैर का रोज़ा और ज़बान का रोज़ा भी रखते हैं। और उससे खवासुल खवास का रोज़ा क्या है, पेट का रोज़ा भी रखते हैं, आंख, कान, नाक और ज़बान का रोज़ा, हाथ पैर का रोज़ा रखते हुए दिल का रोज़ा भी रखते हैं। ये खवासुल खवास का रोज़ा है। तो हम तरक्की करना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़माने से कोई 20 साल से रोज़ा रख रहा है, कोई 30 साल से रोज़ा रख रहा है, कोई 50 साल का भी रोज़ा रखने वाला है। तो उसमें तरक्की आ जाना, जो जितने साल का रोज़ा रखने का सीनियर है उतनी खूबियां आते रहना उसके अंदर। जैसे कोई भी काम में है, अगर 2 साल से वो काम कर रहा है तो एक महारत आती है, 10 साल से जो काम कर रहा है उससे इसको अगर हम तज्जिया किया जाए इसका, तो वो तरक्की करता है, वो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है उसके काम में इसके काम में। तो हम बरसों से रोज़ा रखने वाले हैं, वही पेट के रोज़े में रखने वाले बन गए, तो हम कुछ हासिल नहीं किए। तो हमारे रोज़ों में तरक्की होना, गुज़श्ता साल में जो कैफियत थी हमारी रोज़ों की, उससे बेहतर इस साल में हमारी रोज़ों के अंदर हमारी कैफियत बन जाना। तो हम इसको जांचना, परखना, तो हम ये समझ सकते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम सही इबादत अदा करने वाले बन रहे हैं और रोज़े के सवाब जो अल्लाह ताला ने फरमाया उसको हासिल करने के मुस्तहिक़ बन रहे हैं। तो समझ में आई ना बात?